کل وزٹ تھا اس کے حوالے سے آپ کو بریف کریں، اور دوسرا اپڈیٹ جو ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی 9 10 11 مئی کو کہ فردر کیا اریسٹ ہوئے ہیں اور کیا اس کے اوپر آگے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے مہربانی کی اور پشاور کا دورہ کیا، 6 تقریباً میٹنگز تھیں۔ صبح وہ ایئرپورٹ پہنچے، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ نے ان کا وہاں پہ خیر مقدم کیا۔ وہاں سے وہ سیدھے ریڈیو پاکستان گئے، جہاں پہ انہوں نے مکمل ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بریفنگ لی، اور مریم اورنگزیب ہماری جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنے خطاب کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں وہاں پہ بتایا کہ یہ دہشت گردی جو ہے کسی حال برداشت نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ جو ریڈیو پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ جو ایک اثاثہ تھا ہمارا، جس طریقے سے اس کو راکھ کیا گیا ہے، اس کی پرزور مذمت کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے ریڈیو پاکستان کا اندرونی دورہ کیا۔ وہاں پہ جو عبداللہ اور نصیر صاحب جو زخمی تھے ان کو چیک دیے۔ اس کے علاوہ جو ریڈیو پاکستان کے ملازمین تھے جن کے تنخواہیں رکی ہوئی تھیں، تو احکامات جاری کیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے ان کی ساری تنخواہیں ان کو دی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان کی فوراً مرمت کا اور فوراً اس کو بحالی کا جو ہے احکامات جاری کیے، اور ہمارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منظور افریدی صاحب نے مہربانی کی تھی کہ گاڑی مہیا کی تھی، جو ہم نے خیبر پختونخوا کی طرف سے بدستِ پرائم منسٹر جو ہے ریڈیو پاکستان کو ہم نے پیش کی کہ ان کی ساری گاڑیاں جو ہے وہ جل گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب وہاں سے پھر گورنر ہاؤس آئے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے گورنر صاحب سے اور چیف منسٹر صاحب سے علیحدہ ملاقات کی۔ اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے ان کو ترکی جو ہمارے بھائی ہیں اور جو زلزلہ زدگان وہاں پہ جو زلزلہ آیا تھا اس کے حوالے سے انہوں نے ان کو 24 کروڑ اور 30 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا خیبر پختونخوا کی طرف سے۔ اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوئی۔ لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کے اندر ہمارے اپنا فیڈرل منسٹر صاحبان، انٹیریئر منسٹر پی این ڈی، ہماری انفارمیشن منسٹر، فائنانس منسٹر، اور وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب، پرائم منسٹر صاحب، اور میں خود بھی موجود تھا۔ اس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب اور یہ سارے ہمارے مطلب جتنے ایڈمنسٹریشن کے وہ موجود تھے۔ انہوں نے مکمل آئی جی خیبر پختونخوا نے مکمل پرائم منسٹر کو بریف کیا کہ 9 10 اور 11 کے دن کے حوالے سے جو بربریت اور جو ظلم یہاں پہ ڈھایا گیا، پولیس نے کس طریقے سے اس کو انکاؤنٹر کیا، اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے اینٹی رائٹ فورس اور کس طریقے سے یہ جو چارج موب تھا، ہزاروں کے لوگ تھے، ان کو کس طریقے سے انہوں نے کرٹیل کیا، اور بتایا گیا کہ کتنے ابھی تک جو ہیں اریسٹ ہوئے ہیں، کتنے اس دن ہوئے تھے، کتنے اس کے بعد ہوئے ہیں، اور کتنے مختلف اے ٹی اے میں اور نارمل ایف آئی آرز میں، سارا مکمل طور پہ جس طرح اس دن آپ کو میں نے سلائیڈز بھی دکھائی تھیں، تو اسی طریقے سے کہ کس طریقے سے ہر اطراف سے پشاور کو جو ہے اور مردان کو اور بنو کو اور لوور دیر کو، اپر دیر کو، چکدرہ کو، سارا کس طریقے سے انہوں نے جلانے کی کوشش کی، تو اس کی مکمل اس کے اوپر بریفنگ دی گئی۔ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب نے بڑا ہی یعنی دوبارہ جو ہے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ کسی قسم کی اس طریقے کی دہشت گردی برداشت نہیں ہوگی، اور پنجاب کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ یہ اقدام ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی انہوں نے جو بریفنگ لی تو اس کے اوپر اپنے انہوں نے بتایا کہ فردر جو ہے اس کو کیسے لے جانا چاہیے، اور انٹر پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے آپس میں کس طریقے سے کوآپریشن فار ایگزامپل کر سکتی ہے اگر کئی لوگ وہاں پہ گئے ہوں یا وہاں کے لوگ یہاں پہ آئے ہوں، تو اس حوالے سے بھی
تفصیلی بات ہوئی. اور اس کے علاوہ جو ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات ہوئی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ کون سے کیسز جو ہیں ملٹری کورٹس میں فار ایگزامپل جائیں گے. وہ کیسز جو ملٹری انسٹالیشنز کے حوالے سے ہیں تو وہ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس میں ہوں گے, اور باقی کیسز جو ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے وہاں پہ فیصلہ کیا تھا تو اس کے اوپر بھی وہاں پہ بات ہوئی. اس کے بعد جو پروگرام تھا فوراً بعد وہ فائنینس کے حوالے سے تھا. تو فائنینس کی میٹنگ کے اندر ہمارے فائنینس ایڈوائزر صاحب نے اور فائنینس سیکرٹری صاحب نے اور ان کے بھی فیڈرل فائنینس منسٹر ڈار صاحب تھے, اور گورنر خیبر پختونخوا اور چیف منسٹر صاحب اور ہم سب موجود تھے. تو اس کے اندر جو ہے مکمل طور پہ ان کو بریف کیا گیا کہ جو مالی بحران اس وقت ہمارا خیبر پختونخوا کا چل رہا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو واجبات ہیں وہ ہمیں فوراً ادا کیے جائیں. اور اس کے اوپر خاص کر نیٹ ہائیڈر اس کے حوالے سے جو بات ہوئی تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فوراً احکامات دیے کہ جو چیئرمین وابڈا ہیں اسی ہفتے یا جو ہے فرسٹ ویک اپنا پہلے دنوں میں نیکسٹ ویک کے تو وہ ہمارے جو فائنینس ایڈوائزر صاحب ہیں اور کے پی کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے اور فوراً جو ہے اس کا وہ بتائیں جو آپس میں ان کی جو ڈفرینسز ہیں کہ کیا یہ ڈفرینسز ہیں, اور رپورٹ جو ہے ان کو فوراً پیش کی جائے اور انشاءاللہ ود ان دا نیکسٹ ویک اور سو کہ یہ جو ہمارے معاملات جو مسائل چل رہے ہیں کہ اس کے اوپر فوراً وہ اقدام لے سکیں. اس کے علاوہ جو ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی فائنینس میں کہ جو 1.5 سال ہو گئے الیکشن یہاں پہ ہوئے ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی تک کسی قسم کے فنڈ یا کسی قسم کے جو ہے وہ ان کو مہیا نہیں کیے گئے ہیں, خاص کر مرجڈ ایریاز میں پہلی دفعہ یہ وہاں پہ الیکشن ہوا ہے. تو اس حوالے سے بڑی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد سیاسی قائدین کے ساتھ اجلاس تھا جس کے اندر جو ہے پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان, اکرم دورانی صاحب, ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے, آفتاب احمد خان شیرپاؤ مسلم لیگ نون کے انجینئر امیر مقام, سکندر حیات شیرپاؤ اور حاجی غلام بلور صاحب, اختیار ولی صاحب اور تاریخ حاجی شاہ گل افریدی صاحب, مولانا لطف الرحمان صاحب اور احمد کریم کنڈی صاحب. اس کے علاوہ میئر پشاور اور دیگر افراد نے اس میں شرکت کی اور کافی ڈیٹیل باتیں ہوئیں اس کے اندر پولیٹیکل اور مالی حوالے سے بھی انہوں نے اپنی جو ہے ساروں نے اپنی اظہار کا وہ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ, اور کافی پروڈکٹیو میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اور فائنینس کے حوالے سے بھی, اور ان کے ساتھ جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں. اور اس کے بعد جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا اور ان کو ایئرپورٹ سے روانہ کر دیا. یہ کہ جب اتنی ساری باتیں بھی ہو گئیں اور وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ چیئرمین وابڈا بیٹھے ہیں اور مسئلہ حل کر لیں, تو کیا اگلے ہفتے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں کا جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا جرگہ جائے گا وزیر اعظم کے پاس اور ان کے ساتھ بیٹھ کے 180 ارب یا 200 ارب کے جو باتیں آ جاتے ہیں ان کے بعد اب وہ جرگہ جائے گا؟ چیف منسٹر صاحب وہ جرگہ لے کے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ اس کی جو ہے فردر اپڈیٹ آج بھی ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں انہی لیڈر صاحبان کی. کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے اسٹریم لائن کر دی ہیں اور فردر جو ہے وہیں پہ مطلب وہ ڈپارٹمنٹس کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج بھی ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اور ایک آدھ میٹنگ اس طریقے سے فردر اسٹریم لائن کر کے اور لائے عمل جو ہے فوری اس کا نکالا جائے. دیکھیں وابڈا کا اپنا ایک ورژن ہوتا ہے, فار ایگزامپل کے پی کا ہمارا جو ہے اپنا بنیادی جو ہے مسئلہ یہاں پہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ہوتا ہے. تو ان کو آپس میں بیٹھ کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ونس اینڈ فار آل یہ قصہ جو ہے اس کو ختم کریں اور جتنا بھی ریلیف ہم اس صوبے کو دے سکیں ان حالات میں تو وہ ہمیں جو ہے فوراً دینا چاہیے. اب دیکھا جائے گا کہ کیا رسپانس جو ہے وہاں سے فیڈرل گورنمنٹ سے اور وابڈا سے اور مطلب مختلف اس سے کیا ہمیں رسپانس ملتا ہے کہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا صوبہ جو ہے وہ چل رہا ہے.
اور فائنینسز کی بہت ہی یعنی انتہا قسم کی کرائسس ہے اس وقت, اور ہم نے آگے ابھی بجٹ بھی آنا ہے, اور ان معاملات کو جو ہے مطلب تو وہ سیریسلی ابھی جو ہے اس کو ٹیک اپ کر کے تو انشاءاللہ اس کا کوئی آگے لائمل اس کا نکالیں گے. اس کے علاوہ جو ہے لاسٹ ٹائم جب میں نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا, فردر میں کوشچنز لوں گا اگر پرائم منسٹر کے وزٹس کا, تو وہ جو ہے یہ جو اریسٹ اور جو فردر یہ ہوئے ہیں, تو لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو کہا تھا تو ابھی جو ہے ایٹ دا مومنٹ وہ ٹوٹل اریسٹ جو ہیں ہمارے پاس 2788 ہو گئے, 2788 یہ ٹوٹل اریسٹ ہیں ابھی. تو اس میں جو ہے 9 FIR بھی ہیں, ATA بھی ہیں اور یہ بھی ہیں, تو یہ ساتھ ساتھ ہے انکریز ہو رہے ہیں جیسی لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں, جیسی مثالیں ہمیں لوگوں کے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, تو جیسے یہ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اریسٹ جو بڑے نام ہیں ان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہوا, نہ کوئی سابق وزیر اریسٹ ہوا ہے, نہ کوئی بشیر اریسٹ ہوا ہے. یہ شک کیا جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ میں دوسرا کوشچن کروں, لیکن یہ شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پولیس کے اندر ان کے انفارمرز بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پہلے انفارم کر دیے تھے اس لیے وہ غائب ہیں. دوسرا ہے کہ بیرسٹر صاحب اسی کے ساتھ جو وزیر اعظم کی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات کی تو اس میں سیاسی قیادت نے شکایت بھی کی ہے پولیس کے اسی طرح رویے کی کہ وہ قائدین کو جو رپورٹ ہے انہیں گرفتار نہیں, تو ایسی کوئی شکایت ہوئی؟ دیکھیں یہ جو اریسٹ آپ دیکھیں نا, یہ یعنی اریسٹ بڑھ رہے ہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں فرسٹ ٹائر کی فار ایگزامپل جو آپ بات کر رہے ہیں, تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ جو فرسٹ ٹائر لیڈرشپ ہے اس کے اریسٹ نہیں ہو رہے ہیں. اب اس کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ زیادہ تر جتنے بھی ہیں تقریباً سارے تو اس وقت یا وہ مثالیں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, تو یہ بھی ان کو کہا گیا ہے کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں فار ایگزامپل جو پنجاب میں ہیں, جو سندھ چلے گئے ہیں, جو باہر چلے گئے ہیں مطلب یعنی دبئی میں بھی بیٹھے ہیں, ان کی انفارمیشن ہے لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب اس ہماری غریب عوام کو اور ان لوگوں کو وہ یہاں پہ اکسا کے ان کو یہاں پہ جو انہوں نے یہ برین واشنگ کی ہے, بار بار میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب ان لوگوں کو انہوں نے جو آپ ایک ریپیٹڈلی وہ کہتے ہیں نا بار بار ایک جھوٹ بول کے ایک جھوٹ آپ اتنا بول لیتے کہ وہ اب سچ لگتا ہے پھر, تو انہوں نے جو 9 سال یہ جھوٹ بول کے اس کے اوپر بھی جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ جو اویئرنیس ہے یہ اویئرنیس ہمیں جو ہے اپنی سوسائٹی میں لانی چاہیے, خاص کر ہمارے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ اویئرنیس جو ہے یہ آنی چاہیے کہ جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے لائیں. اور یہ جو انہوں نے اپنا کمپین چلائی ہوئی تھی پچھلے 4 سالوں میں 3 سالوں میں, دور مت جائیں کہ یہ فار ایگزامپل یہ جو انفلوئنسر رکھے ہوئے تھے یہ سارے سوشل میڈیا کے اوپر, تو یہ انہوں نے اتنا ذہن آلودہ کر دیا ہمارے ان لوگوں کا, ان ینگ جنریشن کا. کیا اطلاعات ہے کہ کن سابق صوبائی وزراء ان کے نام آئے ہیں؟ ساروں کے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی اس میں ہے, ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا جس نے اپنا حصہ اس کے اندر نہیں ڈالا. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ نہیں دیکھیں نا, آپ پچھلے 3 سالوں کی ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی آپ باتیں دیکھ لیں. اب میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مہربانی کر کے, ایک بنیادی انسان ہوتا ہے, آپ اس بندے کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے جو ذہنی طور پہ ٹھیک ہو, ووٹ ڈالنے کا حق, یعنی الیکشن میں کھڑا ہونا دور کی بات ہے. مثال آپ کو دے رہا ہوں, تو میں یہ نہیں کہتا ہوں, ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے, ہم وہ پرانے پاکستان سے ہیں, ہم عزت والی بات کرتے ہیں, ہم ایسی کوئی کسی کی وہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے اس کروڑوں عوام جو ہے ہماری خیبر پختونخوا کی زندگیوں کے یہ فیصلے کرتے ہیں, اور جو کیے انہوں نے. میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ آگ آپ کو باہر نظر آتی ہے جو لگی ہوئی ہے, اب یہ تو اب آپ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. اس آگ کو بھی دیکھیں جو ان فائلوں کے اندر اور ان پروگراموں کے اندر اور ان اپنے کارروائیوں کے اندر یہ جو صوبے کو آگ لگا کے چلے گئے ہیں, وہ عام جو آنکھ ہے نا اس کو نظر نہیں آتی. تو ان سب کا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے ان کا جو ہے ذہنی طور پہ ان کے مکمل طور پہ ٹیسٹ کیے جائیں. صاحب ایسے ہے کہ مطلب سابق صوبائی قیادت تھے, لیکن سب کچھ سمجھ لے کہ جھگڑا کامران بنگش پر محمود خان
یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے آپ لوگ کارروائیوں میں اور اس طرح کے بیانات ان کے نام نہیں آ رہے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پکڑ رہے ہیں کہ کیا؟ کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں؟ یہ سارے ملوث ہیں اس میں، یہ جتنے آپ نے نام لیے ہیں سارے کے سارے ملوث ہیں اس میں، ان کے مکمل طور پہ یہ سب ملوث ہیں. ان لوگوں نے ان کو انٹائز کیا، انہوں نے ان کو شاباشی دی کہ آپ چلے اور یہ انسٹالیشنز ان کی تباہ کریں. پورے سب ہر ایک اپنے حلقے میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے. فرق صرف یہ ہے لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو لیڈ کرے. میں تب ان کو مانتا، میں تب ان کی یہ جو ہے نا ان کو میں کہتا کہ یہ وہ پختون قوم کے جو ہیں مثالیں وہ ہیں، تو یہ آگے چلتے اور ان لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو آگے کر کے بالکل تو وہ پہاڑی کے سر پہ لے جا کے پیچھے سے کہ جی ہم تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، فکر نہ کرو. یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ یہ جب وہاں پہ پہنچ گئے، انہوں نے اپنا یہ بربریت کر لی. جب پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں کھڑا تھا، سب اپنے جو لیڈر ہیں وہ بھاگ گئے تھے مکمل طور پہ. منسٹر صاحب، آپ نے کہا کہ کچھ لیڈرشپ ان کی باہر ملک جو ہے وہ فرار ہو گئی ہے، ان کے نام کائنڈلی بتا دیجیے. اور ساتھ میں کل وزیر اعظم صاحب آئے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کے 9 سالہ حکومت میں 470 ارب روپے صوبے میں خرچ کیے گئے ہیں. کیا اس کی تحقیقات کے آغاز کے بارے میں بھی کوئی بریفنگ انہیں دی گئی اور انہوں نے کوئی ہدایات بھی جاری کی ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں؟ بالکل، وزیر اعظم صاحب نے یہ سوال اٹھایا اب اپنا فائنانس کے اس میں کہ جو پولیس کے حوالے سے جو پیسے آئے ہیں وہ پوچھا انہوں نے، تو وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ جو 470 اب آپ جو کہہ رہے ہیں یہ پیسے آئے ہیں تو یہ کہاں پہ گئے ہیں؟ تو اس کی جو ہے تو ابھی ہم پورا وہ اس کو کر رہے ہیں، پروب کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ہے اس کو ان چیزوں کو نکالا جائے اور عوام کو بتایا جائے. تو تھوڑی بہت اس میں جو ہے وہ اپنا اب یعنی ہم اپنی طرف سے کوشش لگی ہوئی ہے ہماری کہ ان چیزوں کو ہم نکالیں، اور تھوڑا بہت جو ہے آہستہ. اور ایک دن آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جلد آئے گا انشاءاللہ، وہ یہ کہ سب کو پتہ لگ جائے گا اور لگ گیا ہے کہ یہ ذہنی مریض جو ہے ان سے اس صوبے کو نجات دلوانی چاہیے. یہ جو فرسٹ ٹائر لیڈرشپ ہے، آپ ان کی یار باتیں سنیں، آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھیں، آپ ان کے یہ کریں، تو ان کو جو ہے ان کے بالکل ذہنوں کے جو ہے ان کے ٹیسٹ کرانے چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے سیاست میں آگے جو ہے چلنا چاہیے. اب یہ پیسے انہوں نے ہوا میں ایویپوریٹ ہو گئے، ایک چیز نہیں ہے جو یہ یہاں کر کے گئے. یہ جو میں آپ کو بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ یہ آگ تو ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جو انہوں نے لگائی ہے. اس آگ کو جب یہ آئے گی عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ جو آگ اور جو یہ جڑیں انہوں نے کھوکھلی کی ہیں اس خیبر پختونخوا کی، وہ سوچ بھی کوئی یہ نہیں مثال ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اپنی حوث، اپنی حرص، اپنی انا، اور اس کے کہ بس یہ جو ہے نا اب یہ جو میں ساروں کو کہتا ہوں، یہ جو میں ہے نا، میں یہ تباہی ہے. یہ بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اپنا ان کا جو وہ ہے لیڈر ہے اپنا عمران خان صاحب، بغیر میں کو اس کو کچھ نہیں آتا. ہم بنو، ہم سے جو ہے یہ ملک اکٹھا ہوگا، ہم سے جو ہے یہ چیز جڑے گی. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس مجھے ہی وزیر اعظم بناؤ، مجھے ہی وہ بناؤ، آرمی چیف بناؤ، مجھے یہ سب کچھ بنا کے تو بس مجھے بٹھا دو. بریسٹر صاحب، ایک تو آپ یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں 16 افراد پر جو ہے وہ منسٹری کورٹ میں مقدمے چلانے کا فیصلہ کیا گیا. اس میں پیر بھی ہے، بودی بھی ہے اور مردان بھی. پشاور میں، کوہاٹ میں، کرک میں، ان اضلاع میں اور بیرک میں آیا وہاں کے بھی کوئی افراد ہیں کہ ان پہ ملٹری کورٹس میں جو ہے مقدمے چلیں گے؟ دوسرا میرا ایک یہ سوال ہے سر، دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کل جو پی ایم کے ساتھ فائنانس کا جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ڈویژنل پول سے جو ہے نا وہ 786 وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس ہیں، مگر وہ آپ کو 4 ماہ کے لیے وہی جو بجٹ آپ پیش کر رہے ہیں اس میں سے جو حصہ ہوگا وہ آپ کو دیا جائے گا.
NFC کا کوئی آپ کو کہا ہے کہ ہاں وہ اس کا بھی شیئر کچھ نہ کچھ نہیں ہوئی، تو کتنا اماؤنٹ سارے کے سارا ملا کے آپ کو دے رہے ہیں بجٹ کے لیے تاکہ آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں جو ملٹری کورٹس میں ہے ایگزیکٹلی 20 جو افراد ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے 20 لوگوں کو بھیجا گیا ہے، اور اس میں سے 15 جو ہیں وہ اریسٹ ہیں اور 5 جو ہیں وہ ایٹ لارج ہے، تو ان کو بھی جو ہے مطلب لایا جا رہا ہے۔ یہ اس میں سے مردان میں 5 ہیں، اور جو PRC وغیرہ کا جو یہ وہ تھا لوور دیر میں 2 ہیں، ایبٹ آباد میں ہے جو انہوں نے PF کا وہ اس کے اوپر کیا تھا یہ پفر گیٹس وغیرہ پہ، اور بنو میں 7 ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے ہمارے اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے یہ چل رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی بجٹ کے حوالے سے، بالکل یہ بات وہاں پہ ڈسکس ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں وہ ان کے ساتھ اسی نیکسٹ ویک جو ہے وہ جا کے بیٹھیں گے، اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا ان کا وہ تھا کہ اتنے آپ کو مل گئے، ان کا اپنا وہ تھا کہ اتنے، تو اس کے اوپر جو ہے اسی ویک جو ہے وہ ڈار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ تو یہ فائنل جو ہے بجٹ کے حوالے سے تو یہ آپ کو سارا یہ کلیئر کر کے انشاءاللہ وہ اسی ہفتے وہ بتا دیں گے آپ۔ منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بیوروکریسی میرے خیال میں آپ لوگوں کے ساتھ تعاون یہ پولیس کے نہیں کرے، کیونکہ محکمہ تعلیم اور محکمہ صحت کی 9-10 مئی کو تشدد واقعات میں سرکاری ملازمین ان کی لسٹ ایجنسیوں نے تیار کر کے دے دی ہے آپ لوگوں کو، اور اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی سامنے نہیں ہے۔ سوشل انفلوئنسرز کی آپ کی بات کی گئی، اس کے کچھ سامنے ہونی ہے، تو چیزیں آپ لوگ کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو یہ کیوں؟ اور پولیس والے میرے خیال میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں پولیس 100% جو ہے اپنا ایفرٹ کر رہی ہے، یعنی آپ ان کے انہی لمیٹڈ ریسورسز میں، انہی یہ سب چیزوں میں وہ جتنا مثال ہے فل کیپیسٹی پہ ایک ان کا مثال ہے، یعنی ایسی کوئی ہمیں شکایت نہیں آئی ہے کہ اگر پولیس جہاں پہ کوآپریشن نہ کر رہی ہو۔ بیوروکریسی جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے تو وہ بھی جو ہے اب الحمدللہ اپنا، اور دیکھیں بیوروکریسی جو ہے وہ بھی دے آر دا سرونٹس آف دا اسٹیٹ، اب ان کو بھی جو ہے اندازہ لگ گیا ہے کہ یار یہ جو مثال ہے ذہنی مریض ہیں اور ہمارے بچوں کے دشمن ہیں، تو یہ تو بیوروکریسی ہے، وہ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، یہ تو نہیں ہے کوئی عام مثال ہے وہ ہے، تو جب یہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھ لی ہے انہوں نے، تو وہ اب اپنے بچوں کی خاطر، اپنے خیبر پختونخوا کی خاطر، اپنے جو ہے اس قوم کی خاطر جو ہے وہ اگر کوئی 19-20 ان میں اس طرح کا کوئی تھا بھی تو وہ بھی الحمدللہ اب جو ہے ذہنی طور پہ ان سے ہٹ گیا ہے، یعنی۔ اور جہاں تک یہ انفلوئنسر کی بات آپ نے کی ہے کہ انفلوئنسر تو ہم نے PC4 اس کا جمع کرا کے تو اس کو تو ہم نے اسی وقت بس ختم کر دیا، تو وہ تو قصہ ہی ختم ہو گیا، وہ نکل گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی اپنا سرکاری ملازمین کی، تو بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ سرکاری ملازمین ہیں، ایسے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ان کی لسٹیں آ گئی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے ایک بڑا ہی پراپر اسکروٹنی ہو رہا ہے، ایک ایک کو آئیڈینٹیفائی کر کے، تو اس وجہ سے جو ہے میں ایگزیکٹ آپ کو اس وقت نمبر یہ میں انشاءاللہ ہفتے ایک میں 2-4-5 دن میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں گا، لیکن بالکل آپ کی بات درست ہے کہ کافی ہمارے پاس ایسے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں جو اس انتشار میں اور جو اس فساد میں ڈائریکٹ شریک تھے، یا انہوں نے جو ہے لوگوں کو انٹائس کیا تھا اور لوگوں کو ابیٹ کیا تھا، ان کی ہیلپ کی تھی، تو یہ بالکل جو ہے آپ کی بات درست ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تھینک یو۔